صالحین وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علیہم مظہر اللہ تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلاة صلوات والوں کی تشریف آوری کے لیے صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے سارے آمین کہو ساری دن بیٹھے ہو ساری رات عزاداری کرنی ہے حاصل یہی ہے میرے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ اس رات کا واسطہ جتنی مائیں جتنی بہنیں جتنی بیٹیاں جتنے عزادار موجود ہو یہ ہاتھ بندے ہوئے آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے پوری دنیا میں جو جو ماتمی بے اولاد ہے اشفاق ادر سمیت منظور سمیت جس کا نام مجھے یاد ہے جس کا یاد نہیں سب کی جھولیاں آباد بانی 3 رجب عالی مرتبت عزت معاف شہید بابا مشہور شالی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کو کروٹ کروٹ بادشاہ حسین کے قدموں میں سکھوں بابا بیگم شاہ جی مرشد اور ان کے بچوں کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ شاہ صاحب مسلسل ڈیوٹی کر رہے ہیں مالک کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے برادر معظم توصیف شاہ جی سے لے کے شمس بھائی تک وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی نوکری قبول فرمائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے اللہ میرے دیش کی حفاظت فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں ان میں سے کوئی خالی ہو محنت کروں بیٹا ضرور آمین کہنا میرے اللہ پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب ہے اجازت میں اپنی شوکت خاک معلوم تمہیں خاک کی قیمت کیا ہے ایسے میاں جیو لالا جی بسم اللہ کر یہ بھی آپ کو عزت ہے اس سردی میں اس ٹھنڈ میں بسم اللہ کر اس دھند میں آپ کا آ جانا ہی کمال ہے اوپر سے میں ذرا مسکینہ آدمی میرے تقاضا بھی ہوتا ہے کہ میرے سننے والے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں آج چھٹی ہے بے شک تسی ہاتھ کھولو نہ کھولو جی میں تھوڑی مرضی میں سنتے رہو ہی پڑے آج اس موسم میں کروڑ واری بسم اللہ غازی اس کا دیں کمال ہو گیا اعلان سنا ہے میں نے کہ ساری رات ماتم داری ہے سلام اس قوم کو سلام ہے اس قوم پہ علی کی بیٹی کے اس کرم کو سلام رانا صاحب ایسے نہیں میں نے کہا اس قوم پہ علی کی بیٹی کے اس کرم کو بھی سلام ورنہ قوم شب بھر کس کے لیے جاگتا ہے پھر اس ٹھنڈ میں اس دھند میں اس موسم میں رات بھر کی عزاداری دن بھر کی مجلس سلام ہے آپ لوگوں کو میری شہزادی آپ کو عزت عطا فرمائے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں خدا کرے معافی چاہتا ہوں مجھے کرسی کی ضرورت پڑ گئی میں نے آپ کو رحمت دی اس کے لیے میں اندر سے شرمندہ ہوں میں ہر ماتمی کا نوکر ہر عزادار کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا
بی بی آپ کو عزت دے، میری شہزادی آپ کو عزت دے۔ جیے تو 25 رجب پکیالہ سالانہ عزاداری جو ہوتی ہے، سارے جہان کو بتایا بھائی جان کے لالا جی کے ہاں جو سالانہ عزاداری ہوتی ہے، میں دن 12 ساڑھے 12 بجے آپ کو سلام کروں گا۔ 14 رمضان بھائی شہزاد والوں کے زیر اہتمام یہی جشن ہوتا ہے، سارے جہان کو پتہ ہے، تب تک جیے تو اس میں بھی آپ کو سلام کریں گے۔ غالباً 22 فروری 20 رجب عزیز نعیم کے گھر میں، پتہ نہیں مجھے یاد۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آپ تو لے لیں گے، میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پتہ چل جائے گا، پوسٹر لگ گیا۔ اچھا ٹھیک، انشاءاللہ جیے تو جو باقی باتیں میں نے کیے ہوئے جیے تو ضرور تعمیل کریں گے۔ ایک ماتمی سے بیٹھے بیٹھے میں نے وعدہ کیا تھا بادشاہ علی اصغر کی بارگاہ میں 2 قطعات پڑھنے کا، لیکن بزرگوں نے اٹھ کے خاک شفا کے حوالے سے ملفان میاں جیو مولا کے ذاکر ہوں، مولا تمہیں اور عزت ہے، تو خاک شفا پہ مصرے پڑھے۔ میں نے پوچھا بھی کس کے مصرے ہیں، بڑے کمال مصرے تھے، ایسے میرا جی چاہ میں بھی 4 مصرے۔ خاک معلوم تمہیں خاک کی قیمت کیا ہے، خاک لوگوں کو بھلا خاک مزہ دیتی ہے۔ امامیہ کلونی ہو، میں بسم اللہ کرنا، اللہ کرے حق اچھے رمان، چہرے سلامتی رمان، جی لالا جی 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 جی، میں بسم اللہ کرنا، میری مجال ہے، میں بسم اللہ کرنا، سلام ہے تو جی بسم اللہ۔ اور پھر سن رہے تھے نا، خاک معلوم تجھے خاک کی قیمت کیا ہے، خاک معلوم تجھے خاک کی قیمت کیا ہے، خاک لوگوں کو بھلا خاک مزہ دیتی ہے۔ واسطہ اس ذکر کا، اتنی ٹھنڈ میں جو بیٹھے ہو کھڑے ہو، 14 کا واسطہ بیٹا ہاتھ کھولنا کوشش کرنا۔ خاک معلوم تجھے خاک کی قیمت کیا ہے، خاک لوگوں کا، اتنے میں نے سیاست کی تھی، میں اتروں کے ہاتھ کھول دیں، انہیں پہلے ان پنجے سن پھر مان لائیں۔ خاک معلوم تجھے انجی کی تاثر یوں درہ میرا پترا ذہین آدمی ہے تو چنگا لگا ہے۔ خاک معلوم تجھے خاک کی نوتے نہیں کی تھی نا انہیں، امام سند ذاکر نے نوتے نہیں کی تھی نا۔ خاک معلوم تجھے خاک کی قیمت کیا ہے، خاک لوگوں کو بھلا خاک مزہ دیتی ہے۔ ارے تربت ابن محمد کے کمالات تو دیکھ، نور کی قبر پہ خود خاک شفا ہے۔ نسلہ دی خیر ہو، اللہ کرے ہاتھ اچھے رمان، اے معیار قائم رہے۔ بسم اللہ، بی بی استعمال ہے، خاک معلوم تجھے سلام ہے، میری مجال ہے بادشاہ، آپ مرشد ہیں، میں نوکر ہوں، عمرانی بادشاہ میری مجال ہے۔ آپ کو میں ایک مزیدار گزارش کروں، کسی اردو بولنے والے بندے کو نا کسی امیر کے دروازے پہ آپ بھیجیں کہ جا فلاں سے نا کو مدد مانگ کے لیا، ایک دوسرے کانج نہیں بول رہا ہوں، میں دونوں کام تو بھر کے اٹھا دیں گے، ہاں دو میں میرے پتر نہیں جگہتے ہو، میرے شریفوں نہیں جگہتے ہو، میں توڑے واسطے جسٹ لائک ٹیچر ہوں بیٹا، میں تو ان ٹیچ کرنا ہے میرا پتر، تجھے آپ سے بولتے رہے پھر میرے اندر کی فائدہ ہوئے گا، راستے نہیں ہوتے، ہاں شاباش چونتے رہو۔ کسی اردو بولنے والے کو کسی امیر کے دروازے میں بھیجیں یار فلاں چیز مانگ کے لیا، وہ وہاں سے خالی آتا ہے، آپ اسے پوچھو اس نے کچھ دیا، کہے گا خاک دیا، اتھے کھڑے ہو، کبھی آواز میرے تک نہیں آتی، تو ہاتھے میں دستا ہے نا، علی نکی بادشاہ کا واسطہ یار ہاتھ کھولو، ہاتھ چاہو، مل لگے تسی بھی کرو مجلس سے آئے، کہے گا خاک دیا، واسطہ امام حسین بادشاہ کے ذکر کا کالونی والوں، لاہور والوں، امامیہ کالونی میں اس جملے کی اتنی داد آنی چاہیے کہ لگے پوری امامیہ کالونی بولی ہے، خاک دیا، خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہ دیا، جا اعلان کر دے شوکت کرے اللہ کی کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے حسین، خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ ماتمی جیوان، انہا ماتمیاں دی خیر ہوئے لالا، یہ کہ ہم جیوان
جہان کا اکیلا بادشاہ ہے حسین. بی بی اس میں مسلادہ جیوان ماتمی جیوان جنگ تو نہیں میرے مرشد نے تو نال وکیل بھی نہیں ڈرتے ہیں میں گل نہیں کرتا. ہاں اللہ کے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے حسین. خاک بھی دے دیتے. چلے چلو کیوں آکھے چلو بزرگ آکھے چنگا فائدہ چکیا سو خاک دا تو پھر جملہ ہو تو آپ کہنا کٹا لائے آپ کہنا سی ڈی پڑھنی تسی بول دے ہو اسی بول دے آئیے مولا دی قسم تسی بول دے ہو آپ بول دے آئیے میری مجال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خاک ادب میں استعارہ ہے دشمنی کا. نالائق ہے وہ بندہ جو سمجھ کے نہ بولا. دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے منہ میں خاک. اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں. بادشاہ دے ماتمی نے میں بسم اللہ اکبر. واپس آئے جو بچن چھڑ گئے. ہاں فوراً واپس آئے. میری مجال راضی استعمال حیدری اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں. یہ آپ دیکھیں نا آپ اندازہ کریں کہ آپ کے صادق امام سے بندہ پوچھ رہا ہے مولا آپ کی دعاؤں کے کرم سے مالک نے مجھے بیٹا دیا ہے. میرا بڑا جی جاتا ہے وہ عزادار بنے بس جو ہی مولا نے مجھے بیٹا دیا ہے میں اطلاع دینے آپ کو آگے ہوں. مولا کوئی دعا تعلیم کر دیں وہ عزادار بن جائے. اور میں ہم دعا بھی تعلیم کریں گے. یہ خاک شفا لے جاؤ تھوڑی سی اسے چکا. صدقے جاواں اے بزرگ جیون جی 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 بی بی عزت دے آپ کو. خدا کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. ہاں سننے والی چہرے میں بسم اللہ کا غازی استعمال ہم دعا بھی تعلیم کریں گے. بسم اللہ. تو آڈے سنن جی کیا بات مولا دی قسم بول دیا ہوگا تو میں بولتا ہوں میں یاد کر کے قدر نہیں پڑے. ایک گل ہو رکھو نوکر سے پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو. ہمارا صادق معصوم پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. مولا کربلا جا رہا ہوں قبر حسین کی زیارت کے لیے. امام پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو. نوکر کہہ رہا ہے کربلا جا رہا ہوں قبر حسین کی زیارت کے لیے. معصوم فرماتے واپسی پہ تھوڑی سی خاکی شفا لیتے ہیں نا کچھ دنوں سے ہماری طبیعت ناساز. میں اس بندے نال ماشر تک ناراض رہوں گا یعنی ماں شیعہ تو نہیں بولے. جی بسم اللہ. اور میں صدقے اور پترا حسین رشتہ میں نہیں. اللہ کرے مانی بادشاہ ہاتھ اچھے رمن اعزاز جیو میرے پتروں کی خیر ہوئے. اللہ اکبر. آپ کو عزت دے. کچھ دنوں سے اگر طبیعت تھکی نہ ہو اس سے آگے چلے وعدہ کرو آگے. اگر تم جوان میری مدد کرو تو اس سے آگے چلے یا تو اس معیار پہ سنانا ہوتا یا پھر ایک قدم آگے سر اجازت بی بی آپ کو عزت دے. ایک قدم آگے چلے. دستک ہوئی دروازے پہ علی کے دروازے پہ دستک. ممکنات کی مالکن باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. یار تم کتنی دعاواں کرائیں یار. یار میں تو مقروض بھی ہو گیا. تم کتنی دعاواں کرائیں یار. مرشد مشہور شہر اندر لگا ہے پاک ماشاءاللہ کہیں جی کھلدا رہے. مولا مرشد اعظم شاید انہوں نے پتروں حیاتیاں دینیا. کیا بات ہے.
مالکن بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں میں. باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. دروازے پہ آگئی پاپا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ کے آئے کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھنا توجہ میرے طرف مرکوز رہے آپ کی پلیز. بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھئے. فرمایا نہیں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے. جی پترہ سے شاعروں میں اللہ باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھو رسول پہ واجب ہے. بطول سے پوچھو. بطول اجازت ہے بطول اجازت ہے میں آ جاؤں نہیں چلو آپ مہربانی چلے بطول اجازت ہے میں آ جاؤں. بابا آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. یہ جو کھڑے ہوئے میرا سلام وصول بی بی آپ کو عزت دے میرا سلام وصول. بابا جی میں نے کدھر ڈور دیتا ہے میں نظم پڑھن نہیں رہتے نے اٹھے سا کی شعر پڑھ دیتا جے وہ تو میں بھی بطور پہ ہوں دو چار میں اجازت ہے یار تھوڑی نہیں جی محسوس نہ کریں تو میں نظم پڑھاں گا مگر میں ٹر پہ اس پاسے میں یاد کر کے کدے بھی نہیں پڑھے. آپ کا اپنا گھر ہے بابا تشریف لے آئے نبی گھر میں تشریف لے آئے. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میرے گھر کے حالات اس طرح کے تھے نہیں کہ میں زیادہ پڑھ سکتا. پڑھ لیتا تو پتہ نہیں میں اس سے بہتر کچھ نوکری کرتا. چلو ایسے والدوں کا حکم تھا. گھر میں داخل ہوئے بیٹی کو دیکھا سلام نے سلام کو سلام کیا. یہ ہے میری داد. یہ نہ ہر سامع یہ داد دے سکتا ہے نہ ہر ذاکر یہ داد لے سکتا ہے. سلام ہے آپ کو بڑی مہربانی. ہاں پترا غازی استانی نہیں میرا بیٹا حسین استانی سلام نہیں. میں تیسے کے ساتھ ہی پڑھنے لگا شفا پہ بات ہو رہی تھی میں وہ شفا آپ کو سمجھانے لگا. سلام نے سلام کو سلام کیا. بیٹی کے قریب آئے پہلا جملہ فرمایا یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدنی ذوق. بیٹا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا. اب یہ مقدر کی بات ہے لڑائی والی بات نہیں. عربی گرامر میں بدن یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جو شہرک ہے نا یہاں سے بدن شروع ہوتا ہے یہاں سے جسم شروع ہوتا ہے یہاں سے پاؤں تک بدن ہے. محمد کہہ رہے ہیں میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں میرے دماغ میں شک نہیں کرنی. سوری ان لوگوں سے بابا ضلع شاہ جی پتروں کا واسطہ تساں نے مینوں اینا سنیا ہے ایڈی وڈی گل سی تساں کیوں نہیں بولے. جی بیٹا اچھا بسم اللہ تھینک یو بیٹا. بی بی آپ کو میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اب بیٹی باپ کو جواب کیا دے رہی ہے کوئی ذوق باللہ یا ابتاہ من الذوق. میں آپ کو اس ذوق میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. ساری دیاری دے تھک گئے ہو کہ میں تھے مسائل شروع کر دینا ورنہ ظلم کی تو اس بندے نے کہ سمجھ آئی تے نہیں بولیا. چادر باپ کے بدن پہ ڈال کے محمد کی بیٹی فرماتی ہے میں آپ کو اس ذوق میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. بطول کے نزدیک بطول کی چادر وحدت کا شامیانہ ہے. کیا ہو گیا نہیں برداشت ہوا.
میں کسی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہ رہا، کوئی شعر بھی نہیں اس موضوع میں پڑھنا چاہ رہا، بس وہ شفا سے بات نکل پڑی ہے تو چلتے چلتے ایک جملہ آپ کی نظر کر کے میں نظم پہ پلٹتا ہوں۔ اوہو میں 20-22 منٹ کے قریب پڑھ بھی گیا۔ میں بسم اللہ میں تھوڑے حساب کی جگہ نہیں پھر تھلے پڑ جاؤ، سیال کوٹ دے نہیں تے انہوں نے اپنا ایک ملنگانہ انداز ہے شامی آنے تے نا نعرہ باندا ہے میرا دل بولدا سب تو پہلا تے یاری سرکار دا نام لین والے جیوندے ہی رہن۔ جی بیٹا آپ کی کیا بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی میں بسم اللہ غازی اسلامی مولا اسلامی دیوانی امان میں بسم اللہ کا بات ہے وحدت کا شامیانہ ہے۔ کوئی تو قبل اللہ یا بتاؤ من الصف، میں آپ کو اللہ کی پناہ۔ اب بی بی نے چادر اٹھائی اور بابا کے تن پہ تان دی۔ کی بنے آسی اردو والے بہت میں جائیے بولی یار میں جو بے سران تو میں کی کروں گا، میں جو سیدھا نہیں ہوں گا۔ بی بی نے چادر اٹھائی، اٹھا کے بابا کے تن پہ تان دی۔ بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے۔ بادشاہ جی میں یاد نہیں کیتا ہویا، میں ہی پڑھتا رہا گا تصویر ہو جائے گی۔ ہے آدمی کی سمجھ سے باہر بطول کیا ہے تمہاری چادر؟ بولو یہ حوصلہ بڑھے تو بولے جے ہے آدمی کی سمجھ سے باہر بطول کیا ہے تمہاری چادر، کہ جس کا اپنا نہیں ہے سایہ کسا کا سایہ تلاش ہے۔ میں بسم اللہ کر بادشاہ استانے اے عدداریاں میں شرطہ کے ہوں گیا نا، ہم رہیں نہ رہیں ذکر حسین رہے۔ بسم اللہ کر غازی استانے وہ جس کا اپنا نہیں ہے سایہ، تمہارا سایہ تلاش ہے۔ آپ کے کیا کہنے ان بزرگوں کے کیا کہنے؟ چادر تلے آگے آپ جی جو بات کرنے کے لیے اتنے سارا ٹائم لگ گیا، بس فوراً نظر میں آپ ماتمیوں کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا، اور واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے میں ارادے سے نہیں اٹھا، نہ مجھے کو پتا تھا کہ بادشاہ نے یہ شعر پڑھ دینا اور میں اتنے مسکات شروع ہوگی۔ اب گھر میں ایک بزرگ آئے ہوئے، ایک فیکٹ آف نیچر، ایک جاب آف نیچر پہ ایک آپ کی تسلی کاشف چاہیے اور اسی پہ گفتگو سمیٹتے ہیں۔ گھر میں ایک بزرگ آئے ہوئے، وہ بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا میری طبیعت ناساز ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل میں لٹا دو۔ ٹھیک ہے نا، بیٹی بستر لگا دیتی ہے، باپ کو گھر کے کونے میں سلا دیتی ہے، ان پہ اپنی چادر ڈال دیتی ہے۔ اب فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ بزرگوں کے سونے کے بعد
اس گھر میں کوئی اونچا نہ بولے. صدقے ایسی بے ساختہ ڈال رہی ہے. سلام دے میرا اعتداد میں سلام دے. یہی بنتا ہے نا نیچر کا تقاضا, فطرت عابد یہی مانگ رہی ہے نا. اس گھر میں اب کوئی اونچا نہ بولے. کوئی بچہ اگر گھر میں آ جائے تو دور سے ہی ماں کہے اونچا نہیں بولنا, تمہارے نانا سو رہے, ان کی طبیعت نہ سو, تمہارے نانا سو رہے ہیں, وہ ذوق محسوس کر رہے ہیں, ان کی طبیعت نہ ساز. یہاں کیا ہو رہا ہے, بچہ گھر میں آتا ہے, ماں کو اونچی آواز سے کہتے یا امہ سلام علیک. بی بی جواب فرماتی یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی علیک السلام. بیٹا کہتے یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ. چاہیے کہ بی بی کے ہاں تمہارے نانا سو رہے, آرام کر رہے. بی بی فرماتی نام ان جدک تحت الکساء. تھک جو گئے ہو داد دے دے کے, تھک جو گئے ہو لالا داد دے دے کے. جی ہاں, اللہ کرے ہاتھ اونچا رہے نا, اللہ کرے معیار قائم رہے. صدقے ان جدہ کا تحت الکساء. وہ تمہارے نانا وہ یار بنتا تو یہ کہ بچوں کو روکا جائے. تمہارے نانا آرام کرے, ادھر نہیں جانا. بی بی فرماری انہا جدہ کا تحت الکساء, وہ تمہارے نانا چادر تلے. بچہ بھی نہیں رک رہا. ہاں بچہ معصوم بھی ہے اور معصوم بھی ہے. مولا میری مدد کرو. ہاں اور انگریزی والی کمنٹری سننے میں میری والی چپ کریں گے. اور صدقے شاباش صحیح بیٹے, اور معصوم بھی ہے. اب بچہ میں نوکر ہوں تھوڑا, میں جانے میں جو ہمارے تھوڑی. اب بچہ نانا کے پاس آ گیا, سلام کیا, جواب ملا, اجازت مانگی. حالات آزون علی آنا تھا, مجھے بھی اجازت ہے, میں بھی آ جاؤں. ہاں بزرگ نہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں تم نے بچے کو کیوں آنے دیا. نہ بچے کو روک رہے, یار تمہاری اماں نے بتایا نہیں میری طبیعت, تمہاری اماں نے تمہیں بتایا نہیں میری طبیعت ناساز ہے. نہ بیٹی کو کہہ رہے نہ بچے کو کہہ رہے. بچہ چادر تلے آ گیا, بچہ چادر تلے بھجن آ گیا, اچانک دوسرا بچہ گھر میں آ گیا. اس نے بھی سلام کیا, ماں نے اسے بھی بھرپور جواب دیا. اس بچے نے بھی وہی کہا یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ. نانا کی خوشبو آئی. بی بی نے بچے کو تسلی کرائی, صرف تمہارے نانا نہیں, ان جدک و اخاک. ان جدک و اخاک, تمہارے نانا بھی تمہارے بھی. چادر تلے. وہ بچہ بھی آگے بڑھا, اس نے بھی نانا کو سلام کیا, سلام کر کے پوچھا مجھے بھی اجازت ہے میں آ جاؤں. رسول نے صرف اجازت نہیں دی, فرمایا قد اذنت لک یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. ہاتھ اچھے رہا نا یار, بس دیرہ رہی مانگیا کلونی, بس رہا میں لاہوریا. خیر بادشاہ دعا کرے آجے, دعا کرے آجے, میری مجال ہے. اللہ اکبر. کہتا جی تو لک یا شافع امت, اے امت کی شفاعت کرنے والے آ جا. اب میں غریب کدھر مروں, کیا کروں, قرآن پڑھوں تو ان کی مدحت, حدیث پڑھوں تو ان کی مدحت, میں کہاں چلا جاؤں. اللہ حبیب کو شفیع المذنبین کہتا ہے, حبیب حسین کو شافع امت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ حبیب کو یا شفیع امتی کہہ رہا ہے نا, شفیع المذنبین کہہ رہا ہے نا, اور نبی حسین کو یا شافع امتی کہہ رہے ہیں.
سوری میں لمبا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، آپ بولے اتنے زیادہ، معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ پڑھ گیا، بالکل میں 4-5 بند وہ جو کل نہیں پڑھ سکا اسی کے نظم کے 3-4 بند اور اسی پہ ہی میں گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اب حسن بھی چادر ہے، حسین بھی چادر ہے، میں دونوں ہاتھ ماری، میں نے کہا بی بی جب آپ کے نوکروں کی فہرست بنتی ہے نا تو بالکل آخر میں کہیں کسی کونے پہ لکھا ہوا ہے شوکت، رضا شوکت۔ آپ کے جو ماتمی، آپ کے بچے کے جو ماتمی آج آئے ہوئے نا، میں کسی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے، اتنا چھوٹا آدمی، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں؟ بی بی میں تو اپنی عقل کے مطابق بات کروں گا نا، مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے، بچوں کو روکا جاتا ہے، بزرگ آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ کمبل اوڑھ کے چادر لے کے سوئے ہوئے ہوں تو بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بیٹا بزرگوں کے پاس نہیں جانا، انہیں بے آرام نہیں کرنا۔ آپ نے حسن کو بھی ادھر بھیج دیا، حسین کو بھی ادھر بھیج دیا، اتنا بولنا کہ مجھے لگے کہ میں نے اب تک جو محنت کی ہے اس کا حق ادا ہو گیا۔ فرمایا شوکت اونچا نہ بول، بچے نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی۔ سلام ہے آپ کو، حیدری۔ بچوں کو نہیں بھیجی، شفا بھیجی۔ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میری شروع ہوئی تھی۔ کون شفا دے رہا ہے؟ چادر۔ کس کو شفا دے رہی ہے؟ رسول۔ چادر کس کی ہے؟ بطول۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے نوکر سے کربلا جا رہے ہو، واپسی پہ تھوڑی سی کھا کے شفا لیتے آنا، میری طبیعت ناساز رہتی ہے۔ اور کس کے بس میں ہے کہ وہ سمجھا سکے اس خاندان کا مرتبہ کیا ہے اور پھر یہ ماں بیٹا کیا ہے؟ ماں کی چادر رسول کو شفا دیتی ہے، بیٹے کی مٹی امام کو شفا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں گلفام میاں۔ ہاں ذکر کی طاقت نصیب ہو میرے بچوں کو۔ جی بیٹا آؤ فیصل آباد والو، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو۔ یا رب تو کرم دے کے جو لفظوں کا حرم ہو۔ کو 35-36 منٹ کے قریب میں پڑھ گیا، پتہ ہی لگا۔ 5 بند زیادہ 5 سے 6 منٹ، ہر 10 منٹ نظم کا ایک ٹکڑا، تھوڑا سا مقتل، بادشاہ کی ماتمیوں سے معافی۔ ناراض نہ ہونا، میں تمہاری دعاؤں کا ذاکر، مجھے پتہ ہے میری کیا ہوگا۔ کسی ماتمی کی دعا سے ہی میں ذاکر ہو گیا۔ یا رب وہ قلم دے کہ جو لفظوں کا حرم ہو، خط ہو کہ زمانے کے ہر ایک خط کا بھرم ہو۔ خط جانتے ہو؟ خط کانا، ٹھیک ہے؟ قلم کے آگے ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے دوات میں ڈبو کے روشنائی میں یا سیاہی میں بھگو کے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں شرط تک یاد رکھنا کہ ہر دوات میں ڈلنے والی جو سیال مادہ ہوتا ہے اسے سیاہی نہیں کہتے، اکثر لوگ اسے سیاہی بولتے ہیں۔ سیاہی صرف ہوتی ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، باقی گرین، ریڈ، یہ جتنے کلر ہیں، یلو، یہ چونکہ روشن ہوتے ہیں اس لیے روشنائی ہوتے ہیں، یہ سیاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بابا جی جب قلم بنایا جاتا ہے نا تو بنانے والا اسے یوں رکھ کے انج کر کے مارتا ہے، تک نہیں مارتا، بیچ میں ذرا سب سے کاٹتا بھی ہے، وہ 2 ایک ہو جاتے ہیں۔ کوئی 1 کو 2 کر دیتا ہے، کوئی 2 کو 1 کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اور صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتا ہے بڑا کون سا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
سے بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے؟ جب کائنات چھوٹے کے دروازے پہ جھک جاتی ہے پھر چھوٹا کہتا ہے انا عبد من نبی محمد. شمت بڑی مہربانی. مجھے پتا یہ مشکل کام تھا, اس میں داد دینا بھی مشکل تھا. سلام ہے آپ. یا رب وہ قلم دے کے جو لفظوں کا حرم ہو, خط ہو کے زمانے کے ہر ایک خط کا بھرم ہو, امکان کی حد تک در سادات پہ خم ہو, پر اس سے بھی 14 کی فضیلت نہ رقم ہو. اوپر سے آواز شوکت اتنا قیمتی قلم خیریت. میں نے کہا یہ سخت ضرورت جو مجھے آن پڑی ہے, دراصل میرا آج کا عنوان علی ہے. یہ سخت ضرورت جو مجھے آن پڑی ہے, دراصل میرا آج کا عنوان علی ہے. اس آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے, قرآن یہ کہتا ہے وہ قرآن کا بدن ہے. اس آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے, قرآن. مہربانی, کافی کتاب کا شکریہ. قرآن یہ کہتا ہے وہ قرآن کا بدن ہے. یہ چوتھا علی ایسا بلندی میں مگن ہے. کیا ہو گیا بیٹا, کیوں آپ گھبرا کر؟ اس علی نکی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. یہ 14 میں 12واں ہے, 12 میں 10واں ہے, علیین میں چوتھا ہے, ابو الحسنین میں دوسرا ہے, نقاوت میں پہلا ہے. کروڑ بار شکریہ, کروڑ بار شکریہ. یہ ہے نا مشکل کام پہ بولنے والے لوگ. بہت مہربانی سکی. ساری مہینے کی داد ایک پاس ہے, اس جملے کی داد دا مزہ ایک پاس ہے. واڑے پتر جیون, یہ چوتھا علی ایسا بلندی میں مگن ہے. بیٹا پہلے بادشاہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہمارے پہلے امام کا اسم گرامی کیا ہے؟ امیر ممکنات امیر المومنین حضرت علی. دوسرے بادشاہ کے اسم گرامی سخی حسن. تیسرے بادشاہ امام حسین. چوتھے بادشاہ سرکار علی زین العابدین. پھر سرکار محمد باقر. پھر امام جعفر صادق. پھر امام موسیٰ کاظم. پھر سخی علی رضا بادشاہ. پھر سرکار محمد تقی. پھر سخی علی نقی. پھر سرکار حسن عسکری. اور پھر حجت یہ سارے نام آپ کو آتے تھے. میں ایسی ذرا اپنی طفل تسلی کے لیے پڑھ دیے میں نے. اس آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے, قرآن یہ کہتا ہے وہ قرآن کا بدن ہے. یہ چوتھا علی ایسا بلندی میں مگن ہے, اگر باپ محمد ہے تو بیٹا بھی حسن ہے. اتنی ساری محنت کی تھی آپ کی بارگاہ میں صرف یہ مصرع پیش کرنے کے لیے, آپ کی دعاؤں کے لیے, یہ مصرع پیش کرنے کے لیے. یہ جیو میرا پتر, یہ چوتھا علی ایسا بلندی میں مگن ہے, اگر باپ محمد ہے تو بیٹا بھی. ترتیب تو دیکھ, محمد علی حسن. اگر باپ محمد ہے تو بیٹا بھی حسن ہے. معصوم ہے, مولا ہے, ولی ابن ولی ہے. جنت اسی سلطان کے آنگن کی گلی ہے. وحدت کی امانت کا امی ہے میرا مولا. علی نقی بادشاہ پڑھ رہا ہوں. 14 کا واسطہ مشکل موضوعات میں مدد کیا کرو. گن کے تمہارے 2 سوا 2 منٹ اور لینے ہیں. راضی رہنا, سخی راضی ہو نا, مک گئی میری نوکری. وحدت کی امانت کا امی ہے میرا مولا, انگشت رسالت کا نگین ہے میرا مولا. خود حسن نے مانا کہ حسین ہے میرا مولا. دیکھو تو کہاں آج نہیں ہے میرا.
بہت شکریہ، بہت مہربانی، میرا سلام وصول کیجیے گا۔ اتنے مشکل میں سے پہ بولے آپ بھی آپ کو عزت دے۔ خود حسن نے مانا کہ حسین ہے میرا مولا، دیکھو تو کہاں آج نہیں ہے میرا مولا۔ اتنا سارا ذکر مظلوم یہ میرے سر پہ، میں باوضو کھڑا ہوں۔ میں نے 40 برس میں ایک مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑھی، مجھے 40 سال کی نوکری کی قسم ہے۔ اتنا مشکل شعر اپنی مرضی کے اس پنڈال میں جس میں 45 منٹ میں ایک لفظ کی قیمت ملی ہے، 5 بندے بولو میں تب بھی راضی۔ کون ہے میرا مولا؟ میں نام آئمہ کے لے چکا ہوں، منصب بتا چکا ہوں۔ ہاں میرے مولا کی فضیلت کی یہ حد ہے، حد ہو گئی یہ آخری حجت کی بھی جد ہے۔ عالم گھر کے لوگ ہیں نا آپ، عزادار ہیں نا۔ ہاں 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 ہاں، یہ تھا مشکل، یہ تھا مشکل، یہ اس پہ داد دینا مشکل تھا۔ ہاں ہاں میرے مولا کی فضیلت کی یہ حد ہے، حد ہو گئی یہ آخری حجت کی۔ زندان کے دروازے پہ کھڑا متوکل اور کہہ رہا بیعت کا تقاضا نہیں، زندان کا دروازہ کھولتا ہوں، بس ذرا سڑک پہ میرے ساتھ چلے، لوگوں کو بس اتنا اندازہ ہو جائے کہ آپ کے میرے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بس اتنی مہربانی کر دیں۔ رعایا کو، پبلک کو، یہاں کے لوگوں کو، سامرا والوں کو بس اتنا اندازہ ہو جائے کہ آپ کے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ذرا میرے ساتھ چلے۔ اور میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اور میں اس لیے کہ میں چل بھی پڑوں تو تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں چل بھی پڑوں تو تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کہتے یہ آپ بار بار فخر کرتے ہیں، کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں؟ فرمایا تو ہم سے اپنے آپ کو تولتا ہے، بتاؤں تجھے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہے آپ؟ فرماتے دنیا بھی تخلیق سے محروم تھی، ہم تھے۔ دو میں ہاتھ متھے دینے شوقت رضا دے، تھوڑا 40 سال کا نوکر ہوں، 40 سال ہو گئے تھوڑی نوکری کر دیں جیو پہ غازی استان ان ہتھاں دی خیر ہوئے، ماتمی چہرے سلامت رہا۔ فرماتا دنیا بھی تخلیق سے محروم تھی، ہم تھے، اجسام کی اوقات ہی معدوم تھی، ہم بابا جی سلام دے میرا معدوم دے تو ہمیں داد دے کے قرآن دی قسم میں مول پایا میرا۔ فرماتے دنیا بھی تخلیق سے محروم تھی، ہم تھے، اجسام کی اوقات ہی معدوم تھی، ہم تھے، عالم کی بھی عالم میں کہاں دھوم تھی۔ شاباش 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 میرا بیٹا، عالم کی بھی عالم میں کہاں دھوم تھی، ہم تھے، بس اس کے قرین حیات معصوم تھی، ہم تھے۔ فرماتے یہ ساری زمین اپنے بچھونے کی طرح ہے، سن لے تیری دنیا تو کھیلو۔ سوا سب سے سوا اپنا شرف ہے، اللہ کے سوا سب سے سوا اپنا شرف ہے، توحید شناسی ہی تو 14 کا ہدف ہے۔ بہت مہربانی، اللہ کے سوا سب سے سوا اپنا شرف ہے، توحید شناسی ہی تو 14 کا ہدف ہے۔ اس وقت بھی زندان میں ہوں نا، فرماتے اس وقت بھی قدموں تلے ملکوت کی صف ہے۔ تو مجھے کہہ رہے بغداد کا فلاں کا سب تمہارے نام کر دوں گا، مدینے کا فلاں کا سب تمہارے نام کر دوں گا، وہ گلشن تمہارے نام کر دوں گا، وہ کا سب تمہارے نام کر دوں گا، آپ کے لیے دربار سجا دوں گا، آپ کو فلاں شہر میں آباد کر لوں گا، اتنے حسین دنیا میں آپ کو بسا دوں گا۔ تو ہمیں یہ دعوتیں دے رہا ہے، ہمیں کیا
وہ جانتے نہیں اس وقت بھی قدموں کے تلے، اس وقت بھی قدموں تلے ملکوت کی صف ہے، جنت سے حسین تر میرے دادا کا نجف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، صف، شرف، ہدف، نجف، جنت جی وہ جنت سے حسین تر میرے دادا کا نجف ہے۔ فرماتے تسلیم کے ہر ایک عمل کی، تسلیم کے ہر ایک عمل کی بھی جزا ہے۔ میں مانتا ہوں جو نیکی کرے گا اسے جزا ضرور ملے گی۔ میرا مولا فرماتا ہے تسلیم کے ہر ایک عمل کی بھی جزا ہے، لیکن ذہن میں رکھنا ناراض اگر ہم ہوں تو ناراض ہاں یکم شعبان تک جیے تو انشاءاللہ یہی جشن ہوتا ہے مسجدوں کے زیر اہتمام، سالانہ عالیہ ممکنات کے نام سے منسوب ہے وہ جشن، جیے تو ضرور نہ کرتے ہیں۔ تحسین بیٹے کے لیے دعا میرے ذمہ لگائی گئی تھی، مولا سے شفا کے لیے تھا، فرمایا شایان صاحب کی جو بھی دعا ہے مالک ان کی دعا قبول فرمایا۔ آپ بیٹے کی بیٹی بیمار ہے، ذکر کا صدقہ ہر بیمار بچی کو مولا شفا کے لیے عطا فرمائے۔ خدا کرے کسی کی بچی پردیس میں یتیم اتنا ہی پڑھنا تھا، گن کے 4 سے 5۔ اللہ خدا کرے کسی کی بچی، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کل کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، جہتیں اتنی ہے نا میری اس مولا کے مقتل کی، شہدہ کی قسم سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا جائے کیا چھوڑا جائے۔ بلا شبہ آپ کی بیٹیاں بھی بڑی دیر سے بیٹھی ہیں، نہ میرے لیے نہ میری ذاکری کے لیے، ایک پردیسی کے جنازے پہ ہاتھ مارا کر، ماتمی ہے تو ہاتھ مارا کر۔ اللہ اکبر، نہیں تیری آنکھوں کی خیر ہو، اتنی جلدی کہاں سو آتا ہے وہ میں صدقے۔ ہاں بیٹا دعائیں مانگ، دعائیں مانگ۔ اللہ اکبر، ترلا جی میرا میں 3-4 منٹ ہی مسائب پڑھنا ہے، جنازہ پاک برآمد ہونا ہے نا بابا جی کس طرف سے؟ سامنے سے جنازہ پاک برآمد ہوگا، جن لوگوں کو جنازہ پاک اٹھانا ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ 4 سے 5 منٹ مقتل کا ایک ٹکڑا اسی پہ گفتگو چھوڑ دوں گا، تھوڑی سی اگر برداشت کر سکو تو۔ ایک باب چھپا ہوا ہے مقتل کا، اگر آپ لوگ اجازت دو تو 12 میں 4 علی ہیں، یہ چاروں اکیلے بیٹھ کے بہت رہے۔ امیری بڑی سیدہ بندہ صدقے جانداری ہنجوں نال بھر گئی ہے، یہ تو نہیں تازاداری ہے، او میں صدقے۔ اللہ اکبر، مجھے چوتھے علی کی بارگاہ میں 2-3 لفظیں کہنی ہیں، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگلے جملے پہ ماتم کر کے دعا مانگنا، تمہاری بیٹی کی صحت جانے، صحت والی ممکنات والی مالکن جانے۔ جس بابا جی آپ سید ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، بات کسی اور طرف چلی جائے گی، کہتے ہیں علی ہوتے ہی مظلوم ہے۔ آپ یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میرا جی چاہ رہا تھا قاضی وسیم پڑھتا رہے اور میں روتا رہا۔ 25 سال چھپ چھپ کے رویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تیرا ہاتھ سلامت رہے۔ اللہ اکبر، جتنے ماتمی گھروں کے بچے ہوئے ایک بار ہاتھ ضرور مارنا اگلے جملے۔ 25 سال چھپ چھپ کے روئے ہیں علی، یوں بیٹھے بیٹھے نا یوں ہاتھ کرتے تھے بلا تشبیہ،
ہاتھوں کو دیکھتے تھے، پھر اپنی ریش مقدس کے نیچے لے آتے تھے، اور پھر روتے روتے ہاتھوں کا پیالہ علی کے آنسوں سے بھر جاتا تھا۔ بڑا ہی امیر ہے بندہ جنہیں بابا دلے شاہ ہونا ہے نہ کیتی یا ماتم نہ کیتا۔ قرآن دی قسم ہے جڑا ماتمی ہے انہوں علی دیاں دھیاں دا واسطہ ایک باری ہاتھ ضرور ماری۔ ایک دن پوچھ لیا کسی نوکر نے، مولا اتنا اکیلے بیٹھ کے روتے اور ہاتھوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا بس حسرت سے دیکھتا ہوں، یہ ہاتھ بھی تھے اور بندے بطول کو مارتے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ ید اللہ ہاتھ بھی دیے تھے، گھر میں تلوار بھی پڑی ہوئی تھی، ذوالفقار بھی موجود تھی، یہ ہاتھ بھی جڑے بہت امیر ہو تو ان دل کو چھٹی ہے بھائی، جڑے غریب ہو تو ان زینب دے بابے دا واسطہ ایک باری ہر بندہ ہے کرے ہو میری نہ دھیاں اتنی دیر ٹھنڈے سے بیٹھی ہو تو دے بر کے سلامت جنازہ آنے والا ہے غریب کا، بس جنازے کا استقبال ایسے کرنا کہ ساتھ جو بیٹی آ رہی ہے نا اسے اندازہ ہو یہ میرے باپ کو رونے آئے ہیں۔ ہاں 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 علی لکی بادشاہ کی بیٹی جنازے کے ساتھ ساتھ چل کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ سید واہ، اسے کرم کہتے ہیں علی کی بیٹی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ منہ بھرے ہوئے آنسوؤں سے، اور کیا پڑھوں جی میں نہ کروں آپ جیئیں، آپ کبھی نہ روئیں، میری شہزادی آپ کو عزت دے۔ فرماتے تھے یہ ہاتھ بھی تھے اور لوگ بطول کو مارتے رہے۔ بڑا رویا ہے یہ پہلا علی۔ بابا جی بانی مہینے سو سید بھی ہو، ایک ترلا کرنا ہے جو میں اجازت دے دو، ایک باری نوکر سمجھ کے، نوکر دا پتر سمجھ کے سیدہ دے ہاتھ چاہو جتھے جڑا سید بیٹھا اے ترلا جو میں معاف کرے آج۔ یہ علی گھر میں رویا ہے، جو دوسرا علی تھا نا وہ کبھی بازار میں رویا ہے، کبھی گلی میں رویا ہے، کبھی کوفے کی گلیوں میں رویا ہے، کبھی شام کے بازاروں میں رویا ہے، کبھی کوفہ کی گلیوں میں رویا ہے، کبھی اسکلان کے درباروں میں رویا ہے۔ اور بندہ جڑا آج آکھدا ہے شوکت میں دعا منگ منگ کے تھک گیا تے قبول نہیں ہوئی، تو اس جملے تے ہاتھ مار سینے تے دعا منگ نہ قبول ہو لال لکی میرے گریبان پھڑ گئی۔ اللہ اکبر، اتنا رویا کہ ایک دن کہہ دیا منحال نے مولا ہمارے پاس آپ کے علاوہ ہے ہی کیا، صبر کرو۔ فرمایا کیسے صبر کروں، جنہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں بازار میں دوڑتے دیکھا، جنہیں گھر میں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں کوفہ کی۔ اللہ اکبر اللہ، حوصلہ حوصلہ ہو میرا لال، حوصلہ ہو میرا لال۔ جی 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 ایتھے مبنی نہیں جے سید آدھا فرما رہا ہے یہ اجر رسالت۔ سجاد فرماتے ہیں بلال جب میں بازار کے مرکزی چوک میں پہنچا لوگوں نے مجھ پہ اجر رسالت برسانا شروع کیا ہے، مرد بازار میں آ گئے، عورتیں چھتوں پہ چلی گئی، مردوں نے مجھے پتھر مارے، عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے میری پھپھیوں کے میری ماں کے سروں پہ، نہیں آتا تجھے ماتم تو سر نیچے کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میری دھیاں تو زینب دا واسطہ جڑیاں کلیداں تو ماتم کریا دے خیدے پتر تھکے نے۔ فرماتے جب اجر رسالت ختم ہوا میری ماں نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے اکبر کی ماں کو نہیں پہچانا، اکبر کی ماں نے قاسم کی نہیں آتا ماتم۔ اجرکم اللہ۔ جی ایک منٹ ہو ہاتھ مان کے بزرگ نے بس کر ایک جملہ بھائی تیاری کرو بھائی، پھر میں امام علی نے کیتا کرنے واسطے سفر کرتا پیا۔ تیسرا علی وہ ہے جسے زہر ملا ہوا تھا، جس کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا، اور ابو سلط سے کہہ رہا تھا ابو سلط جا ہنسما کو بلا کے لے آ۔ ابو سلط گیا، پھر اندر آ گیا، پھر گیا، پھر اندر آ گیا۔ جلال میں آ کے فرماتا میں نے کہا نہیں جا بلا کے لے آ ہنسما کو، بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ اس نے کہا مولا باہر کالی رات ہے، زور کا طوفان آیا ہوا ہے، بادل گرج رہا ہے، ڈر لگتا ہے۔ امامہ زمین پہ پھینک کر فرماتے ہیں جو بھی ہو تو مرد تو ہے نا، اس وقت ساوا کی پہاڑیاں ہیں، میری بہن کے پاؤں پھٹے
दिन हो गए हैं, इस गरीब को जहर मिला हुआ है, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं, इसको बार बार खून की कह आ रही है। चलो फिर ले आओ जनाजा। अगर उठ खड़े हुए हैं तो जनाजा ले आओ। मुझे एक जुमला कहने देना, मातमियों मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी मजाल है, मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। आज हमें जी हुक्म जी। अच्छा बीबी आपकी दुआ कबूल फरमाए। बादशाह का जनाजा आ रहा है और यार इतना इस्तकबाल करना इस जनाजे का जैसे सामर्रा की गलियों में आज रात हसन अस्करी का मामा उतरा हुआ